من علم فيه وتعلم من أكرمه فهو مكرم وجزاء الحسنى إحسان. طبتم يا أهل القرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. صدق اللہ العظیم. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. سورہ زمر کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھیے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہ کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی بتایا جا رہا ہے کہ جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر نہیں ہو سکتے. تو علم کی فضیلت آپ کو پتہ چلتی ہے قرآن مجید کی اس آیت سے. پھر نبی کے وسلم کی جو حدیث میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم کی طلب ہر مسلمان پر فرض ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور ارشاد جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من خرج فی طلب العلم، جو علم کی طلب میں گھر سے باہر نکلا، جو علم کی طلب میں باہر نکلا، فہو فی سبیل اللہ، تو وہ اللہ کے راستے میں ہے، حتی یرجع، یہاں تک کہ وہ واپس لوٹ آئے. اب یہاں پر جو سوالات ذہن میں پیدا ہوتے ہیں یا بحث کی جاتی ہے کہ یہاں پر کون سا علم مراد ہے، دینی علم یا دنیاوی علم یا یہ وہ سائنسی، اس پہ بڑی بحثیں ہوتی ہیں، بڑی باتیں ہوتی ہیں. سادہ سی بات جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ علم جو آپ کو اللہ کے نزدیک کر دے، اللہ کے قریب کر دے، وہ آپ کے لیے اصل علم وہی ہے، چاہے وہ آپ کا دنیاوی علم ہی کیوں نہ ہو. اور اگر علم آپ کو اللہ سے دور کر دے تو علم آپ کے لیے فائدہ مند نہیں ہے، چاہے وہ آپ کا دینی علم ہی کیوں نہ ہو. تو جو بڑے خوبصورت الفاظ ہیں کہ جو علم کی طلب میں باہر نکلا وہ اللہ کے راستے میں ہے. تو علم حاصل کرنا اور اس کے لیے گھر سے باہر نکلنا، اس کے لیے مشقت اٹھانا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق یہ بہت بڑا انعام ہے، فضیلت ہے کہ وہ شخص اللہ کے راستے میں ہے یہاں تک کہ واپس آ جائے. اور ایک اور حدیث نبی کے وسلم سے جو ملتی ہے، ایک مرسل روایت ہے، اور مرسل روایت اس روایت کو کہا جاتا ہے جس میں کوئی تابعی جو ہیں وہ صحابی کا ذکر کیے بغیر ڈائریکٹ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کو منسوب کر دیں. جیسے کہ یہ حدیث حضرت حسن بصری رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا. یعنی ظاہر بات ہے حضرت حسن بصری رحمہ اللہ جو ہیں وہ ایک تابعی ہیں، اور انہوں نے کسی صحابی کا ریفرنس دیے بغیر ڈائریکٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوٹ کیا، تو ایسی حدیث جو ہے مرسل روایت کہلاتی ہے. لیکن حدیث کا مضمون بڑا خوبصورت ہے. فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من جاءہ الموت، جسے موت آ گئی، وہو یطلب العلم، اس حال میں کہ وہ علم حاصل کر رہا تھا. یعنی جو بات میں نے کی ہے کہ علم کے طلب میں باہر نکلنا گویا ایسے ہے جیسے اللہ کے راستے میں ہونا، اور اللہ کے راستے میں انسان جو بھی تکالیف برداشت کرتا ہے اس پہ اجر ہی اجر ہے. اور ان تکالیف میں جو سب سے بڑی تکلیف انسان کو پہنچ سکتی ہے وہ کیا ہو سکتی ہے جی؟ موت. اس سے ظاہر بات ہے بڑی تکلیف تو کوئی نہیں ہے. تو یہاں پر جو الفاظ ہیں کہ جسے
موت آئی اس حال میں کہ وہ علم حاصل کر رہا تھا، لیکن علم حاصل کرنے کا مقصد کیا تھا؟ لیحیی بہ الاسلام، اس کے ذریعے وہ اسلام کو زندہ کرے، لیحیی بہ الاسلام، اس کے ذریعے وہ اسلام کو زندہ کرے۔ تو آپ نے فرمایا فبینہ وبین النبیین درجۃ واحدۃ فی الجنہ، تو اس کے اور نبیوں کے درمیان جنت میں صرف ایک درجے کا فرق ہوگا۔ بہت بڑا انعام ہے یہ۔ تو علم حاصل کرنا اور پھر وہ علم حاصل کرنا جو ہمیں اللہ کے قریب کر رہا ہے، اس کے لیے ہم یہاں پر اکٹھے ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس میں آسانی فرمائے، اور خاص طور پہ یہ احادیث میں نے آپ کے سامنے اس لیے بھی بیان کیے کہ جو ہمارا سبق چل رہا ہے مرکب اضافی کا، اس حدیث میں اور جو میں نے یعنی 2 احادیث آپ کے سامنے بیان کیے پہلے، ان احادیث میں مرکب اضافی استعمال ہوئے۔ وہ کون کون سے مرکب اضافی ہیں انشاءاللہ بورڈ پہ میں آپ کے سامنے وہ رکھتا ہوں، لیکن اس سے پہلے ہم مرکب اضافی جو ہمارا مرکب ناقص ہے اس سبق کو تازہ کر لیں۔ ایک مرکب اضافی ایک ایسا مرکب ناقص ہے جس میں ایک اسم کو دوسرے اسم کے ساتھ نسبت دی جاتی ہے، ایک اسم کا دوسرے اسم کے ساتھ تعلق قائم کیا جاتا ہے۔ جس اسم کو نسبت دی جاتی ہے اسے مضاف کہتے ہیں، اور جس اسم کے ساتھ نسبت دی جاتی ہے وہ مضاف الیہ کہلاتا ہے۔ عربی کنسٹرکشن میں مضاف پہلے آتا ہے اور مضاف الیہ بعد میں آتا ہے، اور مضاف کے لیے 2 شرائط ہیں، مضاف پر الف لام داخل نہیں ہوتا، اور مضاف کا اعراب ہلکا ہوتا ہے۔ اور اعراب ہلکا ہونے سے مراد یہ ہے کہ اگر اسم پر تنوین آتی ہوتی ہے جو اوریجنلی آتی ہے تو وہ تنوین نہیں لانی ہے، آپ نے تنوین ہٹا دیں تو اعراب ہلکا ہو جائے گا۔ اور مثنیٰ جو آنی اور عینی ساؤنڈز والے اسما ہیں، اور جمع سالم مذکر اونا اور اینا ساؤنڈز والے اسما، ان اسما کے آخر میں آنے والا نون ڈراپ کر دیا جاتا ہے، نون ہٹا دیا جاتا ہے، تو یہ اعراب کا ہلکا ہونا ہے۔ مضاف الیہ جو دوسرا جزء ہے مرکب اضافی کا، اس کے لیے ایک ہی شرط ہے کہ وہ ہمیشہ حالت جر میں ہوتا ہے۔ تو یہ 3 باتیں اگر آپ یاد رکھیں تو آپ کوئی بھی مرکب اضافی بڑی آسانی سے بنا سکتے ہیں، جیسے کہ جو مرکب اضافی ان 2 احادیث میں استعمال ہوئے ہیں وہ آپ کے سامنے بورڈ پہ جو ہے وہ رکھتا ہوں۔ ایک مرکب اضافی میں نے آپ کے سامنے اردو میں لکھا ہے علم کی طلب۔ اب وہ مرکب اضافی کی پہچان میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ بہت آسان ہے، کا کے کی جیسے الفاظ یہ آپ کو بتائیں گے کہ یہ مرکب اضافی ہے، اس میں آپ کو پریشانی بالکل نہیں ہوگی۔ تو علم کی طلب یہ آپ کا مرکب اضافی ہے، اور مرکب اضافی جب آپ عربی میں کنسٹرکٹ کر رہے ہیں تو تیر آپ نے چلانے ہیں اس طرح کے، یعنی طلب کا ترجمہ پہلے کریں گے اور علم کا بعد میں کریں گے، یعنی مضاف پہلے آئے گا اور مضاف الیہ بعد میں آئے گا۔ کریں گے تو ہمارے پاس جو لفظ ہیں، پہلا لفظ ہے طلب کے لیے طلبن۔ طلبن اسم میں مضاف کی جگہ پر استعمال کر رہا ہوں، اور مضاف کی جگہ پر استعمال کر رہا ہوں تو 2 شرائط ہے، ایک الف لام داخل نہیں کرنا، اور دوسرا اعراب ہلکا ہونا ہے۔ اور اس اسم پر تنوین آ رہی ہے، اس کا اعراب کیسے ہلکا ہوگا؟ اس کی تنوین ہٹا دوں گا تو یہ بن گیا طلبو۔ اور مضاف الیہ جو ہے وہ حالت جر میں ہونا ہے، اور العلم جو ہے اس کی حالت جر کیا ہے؟ العلم۔ تو طلب العلم، علم کی طلب، یہ علم کی طلب آپ کا مرکب اضافی بن گیا۔ حالت رفع میں کنسٹرکٹ کیا میں نے، مرکب اضافی کی حالت رفع نصب جر کا کہاں سے پتہ چلتا ہے جی؟ مضاف سے۔ مضاف الیہ نے ہمیشہ حالت جر میں ہونا ہے، اس سے آپ نے کبھی بھی مرکب اضافی کی حالت رفع نصب جر کو پہچاننے کی کوشش نہیں کرنی۔ مرکب اضافی میں اصل حیثیت مضاف کو حاصل ہے، لہٰذا آپ نے وہاں سے اعراب کو جو ہے چیک کرنا ہے۔ تو یہاں پر طلبو حالت رفع میں ہے، لہٰذا یہ پورا مرکب اضافی آپ کا حالت رفع میں ہوا، تو ہم اسے مبتدا کی جگہ پر استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ مبتدا ہمارا حالت رفع میں ہوتا ہے۔ تو اب میں اس طلب العلمی کو مبتدا کی جگہ پر استعمال کر کے آپ کے سامنے وہ حدیث مکمل کر رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں علم کی
طلب فریضہ ہے. تو آپ دیکھیں علم کی طلب آپ کا مبتدا بن گیا اور اس کی خبر کیا ہے؟ فریضہ ہے. اور خبر بھی آپ کی حالت رفع میں ہوتی ہے فریضۃن. طلب العلم فریضۃن. علم کی طلب فریضہ ہے. اور علی کل مسلم، ہر مسلمان پر. ٹھیک ہو گیا. اچھا اب اس میں جو علی کل مسلم، کل مسلم، اس پہ انشاءاللہ تعالی تفصیل سے بعد میں بات کریں گے. ایک آدھا سوال غالباً آ رہا ہے. جی سوال یہ آیا ہے کہ ابھی تک جو ہم نے کنسٹرکشنز کی تھی مرکب اضافی کی، جو پچھلے لیکچر میں جو ہم نے بنائے تھے، اس میں ہمارا مضاف الیہ جو ہے وہ الف لام کے بغیر استعمال ہوا تھا، اگرچہ وہ معرفہ تھا. جیسے ہم نے کہا کہ زید کی کتاب، تو ہم نے کہا کتاب زیدن، تو مضاف الیہ ہمارا معرفہ تھا، لیکن الف لام ظاہر اس پہ داخل نہیں ہونا کیونکہ وہ علم تھا. اب یہاں پر ان کا سوال یہ آ رہا ہے کہ کیا ہم نے مضاف الیہ پر الف لام داخل کرنا ہے یا نہیں کرنا. تو چھوٹی سی بات ہے کہ الف لام کا داخلہ ہمارا مضاف پر ممنوع ہے، مضاف الیہ پر ممنوع نہیں ہے. ایسے ہی ہے نا. تو اس پہ آپ داخل کریں، عام طور پہ اس پہ آپ داخل کریں گے کیونکہ یہ علم کی طلب ہے. اس کی میں ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں، بالکل کلیئر ہو جائے گی. دیکھیں میں کہتا ہوں لڑکے کی کتاب، یعنی زید کی کتاب، تو کتاب زیدن بن گیا ہمارا. اب یہ آپ کے سامنے آ رہا ہے لڑکے کی کتاب، تو کتاب آپ کا مضاف اور لڑکا جو ہے مضاف الیہ. ہاں جی کتابو. اب جو لڑکا ہے اس کو میں الف لام کے ساتھ لے کر آؤں گا، میں کہوں گا الوالدی، کتاب الوالدی، کیونکہ اس پہ الف لام کا داخلہ مضاف الیہ پر ممنوع نہیں ہے، تو کتاب الوالدی میں رکھوں گا. اگر میں اس مضاف الیہ پر الف لام نہ لگاؤں، میں اس کو ایسے آپ کے سامنے کنسٹرکٹ کر دوں کتاب ولدن، دونوں میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ اس کنسٹرکشن میں آپ کا مضاف الیہ معرف باللام ہے، الف لام کے ساتھ ہے، اور اس میں الف لام کے بغیر ہے. اب ان دونوں کے ترجمے میں کیا فرق ہوگا؟ فرق یہ ہوگا، بالکل وہی بات ہے کہ یہ آپ کہہ رہے تھے کسی خاص لڑکے کی کتاب ہے اور یہ کسی عام لڑکے کی کتاب ہے، یعنی اس کا ترجمہ آپ یہی کریں گے لڑکے کی کتاب، اور اس کا ترجمہ آپ اس نکرہ مضاف الیہ کی وجہ سے یہ کر سکتے ہیں کسی لڑکے کی کتاب. جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ یہ کسی لڑکے کی کتاب ہے، یہ کسی لڑکے کی کتاب ہے، تو اس کے لیے ہم یہ کنسٹرکشن استعمال کریں گے کہ ھذا کتاب ولدن، یہ کسی لڑکے کی کتاب ہے. اور جب آپ کہتے ہیں ھذا کتاب الولدی، یہ لڑکے کی کتاب ہے، تو اس سے وہاں پر لڑکا جو ہے وہ معین ہے. بات سمجھ میں آ گئی نا. تو یہ آپ کو اچھا انہوں نے سوال کیا، اس وجہ سے یہ پوائنٹ آپ کے سامنے آ گیا کہ اگر مرکب اضافی میں آپ کا مضاف الیہ نکرہ ہوگا تو اس نکرہ کے حوالے سے آپ نے ترجمہ کرنا ہے. تو کتاب ولدن کا ترجمہ کیا ہوگا؟ کسی لڑکے کی کتاب. دیکھیں ایک حدیث ہے نبی کے رسول کی، اس حوالے سے ایک مرکب اضافی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں میں، عابر سبیل. عربی کنسٹرکشن ہے آپ کے سامنے مرکب اضافی. پہلا اسم آپ کو الف لام کے بغیر نظر آ رہا ہے، اعراب ہلکا ہے، اور دوسرا اسم جو ہے وہ آپ کو حالت جر میں نظر آ رہا ہے. تو مرکب اضافی کنفرم ہو گیا آپ کا عابر السبیل. اب یہاں پر مضاف الیہ جو ہے وہ نکرہ لایا گیا ہے، معرف باللام نہیں لایا گیا. ایسے نا سبیل کے معنی راستے کے ہوتے ہیں. اب یہ نکرہ ہے تو ہم اس کا ترجمہ کریں گے کسی راستہ، کوئی راستہ. ٹھیک ہے نا. اور عابر کہتے ہیں عبور کرنے والا. تو عابر السبیل کسی راستے کو عبور کرنے والا، کسی راستے کا عبور کرنے والا. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خوبصورت حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری نصیحت کی تھی کہ کن فی دنیا، دنیا میں اس طرح رہ کا انا کا غریبن، گویا کہ تو کوئی اجنبی ہے. اب دیکھیں غریبن نکرہ ہے تو میں ترجمہ کر رہا ہوں کوئی اجنبی ہے، جس طرح تو کوئی اجنبی ہے. غریب کا لفظ عربی زبان میں اجنبی کے لیے استعمال ہوتا ہے. ہمارے ہاں اردو میں غریب کا لفظ جو ہے وہ ذرا دوسرے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور ویسے بھی ظاہر بات ہے جو غریب ہوتا ہے وہ اجنبی ہی ہوتا ہے. کن فی دنیا،
دنیا میں رہ کأنہ کا گویا کہ تو غریب کوئی اجنبی ہے، او یا عابر سبیل یا کسی راستے کا پار کرنے والا، یعنی کوئی مسافر ہے۔ دنیا میں اس طرح زندگی انسان کو گزارنی چاہیے۔ اس میں دل لگانے کے حوالے سے جو ہے وہ بتایا گیا کہ دنیا میں دل نہیں لگانا آپ نے، کہ عابر السبیلین کا ہم ترجمہ کر رہے ہیں کسی راستے کا پار کرنے والا، ٹھیک۔ تو مرکب اضافی میں اگر آپ کا مضاف الیہ نکرہ آ رہا ہے تو آپ اس کا ترجمہ جو ہے کسی کے ساتھ وہ کریں گے، تو اس سے آپ کو انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ پتہ چلے گا۔ تو لڑکے کی کتاب کتاب الولدی اور کسی لڑکے کی کتاب کتاب ولدن، مضاف الیہ کو نکرہ یا معرفہ لانے سے جو مفہوم میں تبدیلی آتی ہے وہ آپ کے سامنے الحمدللہ وہ آ گئی ہے۔ دوسری حدیث میں نے آپ کو سنائی تھی کہ من خرج فی طلب العلم، تو علم کی طلب، طلب العلم، اب آپ کا مضاف جو ہے یہ حالت رفع میں ہے، کسی وجہ سے یہ حالت نصب میں چلا جاتا ہے تو کیا بن جائے گا یہ دانش؟ تو یہ طلب العلم بن گیا، اور اگر کسی وجہ سے یہ حالت جر میں چلا جاتا ہے تو کیا بن جائے گا؟ طلب العلم۔ تو اس حدیث میں جو میں نے آپ کے سامنے اب بیان کیا، اس میں یہ حالت جر میں استعمال ہوا ہے کہ من خرج فی طلب العلم، جو علم کی طلب میں باہر نکلا، فہوا، ہوا آپ پڑھ چکے، ہوا وہ، فی سبیل اللہ، اب یہ سبیل اللہ یہ مرکب اضافی ہم نے اس دن بنایا تھا، اللہ کا راستہ، یعنی سبیل اللہ، اللہ کا راستہ، اور سبیلو مضاف جو ہے وہ اگر کسی وجہ سے جر میں چلا جائے تو وہ بن جائے گا سبیل اللہ۔ انشاءاللہ تعالیٰ جو اگلا مرکب آ رہا ہے ہمارا اس میں آپ کو یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ دونوں جر میں کیوں ہیں، ٹھیک ہے، یہ بھی آپ کو پتہ چل جائے گا الحمدللہ۔ تو وہ حدیث پوری اس طرح کور ہو جاتی ہے کہ من خرج فی طلب العلم فہوا فی سبیل اللہ، جو علم کی طلب میں باہر نکلا تو وہ اللہ کے راستے میں ہے، حتیٰ یرجع، یہاں تک کہ وہ واپس آ جائے۔ کلیئر ہو گیا جی؟ تو یہ مرکب اضافی کی کچھ ایگزامپل آپ کے سامنے مزید حدیث کے حوالے سے آگے، یعنی اب آپ کے سامنے حدیث آتی ہے، کوئی آیت آتی ہے تو اب آپ کو پتہ لگنا جو ہے شروع ہو جاتا ہے کہ اچھا یہ کون سی کنسٹرکشن جو ہے وہ بن رہی ہے۔ آپ کے سامنے بہت آسان میں رکھ رہا ہوں، اللہ کا بندہ، ہاں جی پورا حرکات کے ساتھ، عبد اللہ، اللہ کا بندہ، کلیئر ہو گیا؟ قرآن کی زبان، لسان القرآن، ٹھیک ہے، تو یہ جو بک آپ کے پاس ہے یہ لسان القرآنی ہے، یعنی قرآن کی زبان ہے، کلیئر ہو گیا؟ تو الحمدللہ اب آپ کو پتہ چلنا شروع ہو گیا، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مرکب اضافی ہمارا وہ مرکب ناقص ہے جو بہت زیادہ آپ کو ملے گا استعمال ہوتا ہوا۔ جی آپ سے مرکب پوچھ رہا ہوں میں، مومن کی معراج، بہت آسان، مومن کی معراج، پورا معراج المؤمنی، مومن کی معراج، یعنی مضاف الیہ پر آپ الف لام داخل کریں کوئی قید نہیں ہے، ہاں اگر وہ معرفہ ہو تو نہیں داخل کرنا، کلیئر ہو گیا نا؟ یعنی زید کی کتاب میں آپ زید پر الف لام داخل نہیں کریں گے کہ جی آپ نے اجازت دی تو ہم زید پہ بھی الف لام داخل کر لیں، جو معرفہ پہلے سے اس پہ داخل نہیں کرنا، ورنہ آپ کو اجازت ہے کہ آپ مضاف الیہ پر الف لام داخل کریں۔ تو معراج المومنی، مومن کی معراج، دین کا ستون، ماشاء اللہ جی، عماد الدینی، عماد الدینی، دین کا ستون۔ اب دیکھیں یہ دونوں مرکب اضافی جو ہیں اب ہم جملوں میں استعمال کرنے لگے، ٹھیک ہو گیا؟ جملہ آپ سمجھ گئے ہوں گے، چھوٹی چھوٹی احادیث ہیں، ٹیکسٹ کے اعتبار سے آپ
پڑھتے آئے ہیں, آپ کو یاد بھی ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ نماز مومن کی معراج ہے. جی نماز مومن کی معراج ہے. عابد صاحب اس میں مبتدا کیا ہے؟ نماز مومن کی معراج ہے. مبتدا کیا ہے اس میں؟ جی گلزار صاحب. نماز مومن کی معراج ہے. جی ڈاکٹر صاحب. نماز سے میں جملے کی ابتدا کر رہا ہوں. جب میں نے کہا نماز تو آپ انتظار میں ہیں کہ نماز کے بارے میں آپ کو کچھ بتانے لگا ہوں. تو نماز کے بارے میں آپ کو کیا خبر دینے لگا ہوں کہ وہ مومن کی معراج ہے. تو نماز مبتدا ہو گیا اور مومن کی معراج ہے اس کی خبر ہوگی. نماز اس کو ہم مبتدا کی جگہ پر رکھیں گے اور نماز کی عربی آپ کو پتہ ہے الصلاۃ. الصلاۃ مبتدا ہو گیا, معراج المؤمنی یہ اس کی خبر ہوگی, نماز مومن کی معراج. طارق صاحب نماز مومن کی معراج ہے, کیا بات سمجھ میں آتی ہے اس سے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے یہ کہ نماز مومن کی معراج ہے. نہیں, یہ مفہوم کے حوالے سے, عربی کے حوالے سے سمجھ میں آ گئی نا. اب یہ نہ ہونا کہ عربی ہمیں آ جائے, کنسٹرکشن بنانی آ جائیں, حدیث بنانی آ جائے, لیکن نماز ہم سے دور ہو. معراج اصل میں کس چیز کا نام ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ سے ملاقات ہونا. یعنی اللہ خالق ٹھیک ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق, ایسے ہی ہے نا. یعنی بندے کا اپنے رب سے ملاقات کرنا, بندے کا اپنے رب سے. اور ملاقات میں کیا ہوا تھا؟ کلام تک تو سب متفق ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے کلام کیا, یہاں تک تو سب متفق ہے نا. تو یعنی کیا اس سے رزلٹ ہے کہ بندے کا اپنے رب سے کلام کرنا, یہ معراج کی خصوصیت ہے. تو نماز کیا ہے اصل میں؟ مومن کی معراج ہے. یعنی نماز میں جب انسان کھڑا ہو تو گویا ایسے ہے وہ اپنے رب سے باتیں کرتا ہے. یہ نماز جو ہونی چاہیے. اب ہماری نماز, اس کا ہم جائزہ, میں اپنی نماز کا جائزہ لوں, آپ اپنی نمازوں کا جائزہ لیں. کیا ہماری کیفیت کوئی ایسی بنی کبھی؟ ٹھیک ہے نا. اب ہماری نماز میں جو آپ کو پتہ ہے وہ کلام ہوتا ہے, لیکن کس سے؟ نفس سے. یعنی اللہ اکبر کے بعد ہم جو باتیں کرنا شروع ہوتے ہیں, اور کس سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں؟ اپنے نفس سے باتیں ہو رہی ہیں. یعنی سارا دن کا حساب کتاب جو ہے ہمارے سامنے ہو رہا تھا, اور ایسی ایسی باتیں یاد آتی ہیں یعنی جو آپ کو آگے پیچھے کبھی یاد نہیں ہوں. دوسری حدیث ہے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ نماز دین کا ستون ہے. مبتدا کیا ہے اس میں ارسلان صاحب؟ نماز مبتدا ہے اور خبر کیا ہے؟ دین کا ستون ہے, یہ خبر ہو گئی. ٹھیک ہو گیا. اب اس کو بھی کنسٹرکٹ کر لیں. الصلاۃ عماد الدینی, نماز دین کا ستون ہے. اس کا انالیسس کون کرے گا جی اس حدیث کا؟ پوری حدیث کا انالیسس. الصلاۃ مبتدا, پورا انالیسس چاہیے, پورا انالیسس. ہاں جی ہاں پورا بولنا. الصلاۃ مبتدا, الصلاۃ مبتدا, عماد مضاف, الدین مضاف الیہ, مضاف مضاف الیہ مل کر خبر, مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ. یہ پورا انالیسس. اب یہ ساری باتیں سامنے رکھ کے اس کا بھی انالیسس کرتے ہیں گلزار صاحب. الصلاۃ مبتدا, جی معراج مضاف, جی المؤمنین مضاف الیہ, جی مضاف الیہ مل کر خبر بن گئی, اور مبتدا جمع خبر برابر جملہ اسمیہ. تو الحمدللہ پوری حدیث, اس کا گرامیٹیکل انالیسس بھی ہو گیا, اس کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے آ گیا, اس کا مفہوم بھی آپ کے سامنے جو ہے وہ الحمدللہ آ گیا. مرکب اضافی ہے آپ کے سامنے. مومن کی جیل, مومن کی جیل. ہاں جی مرکب اضافی, مضاف کیا ہے اس میں دانش؟ جیل مضاف ہے اور مضاف الیہ مومن. ہاں جی کنسٹرکٹ کر سکتے ہیں. اب اس میں صرف وکیبلری آپ کو بتانا چاہیے کہ جیل کو عربی میں کیا کہتے ہیں. تو عربی میں جیل کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ سجنن, سجنن. تو سجن کا لفظ میں مضاف کی جگہ پر استعمال کر رہا ہوں. مضاف کی جگہ پر استعمال کروں گا تو الف لام کے بغیر ہوگا
اور اعراب ہلکا ہوگا یعنی تنوین نہیں آئے گی, تو یہ بن گیا سجنو. اور مضاف الیہ میرا حالت جر میں ہوگا, الف لام میں داخل کروں کیونکہ کسی مومن کی جیل نہیں کہے گی بلکہ مومن لفظ استعمال کیا گیا, تو یہ بن گیا آپ کا سجن المؤمنی, مومن کی جیل. ایک اور مرکب ساتھ کنسٹرکٹ کر لیں, کافر کی جنت, یہ بھی ایک مرکب اضافی ہے, کافر کی جنت. جی ارسلان, اس میں مضاف کیا ہے؟ مضاف اس میں جنت ہے اور مضاف الیہ کافر ہے. جی کنسٹرکٹ کر دیں, دونوں الفاظ آسان ہیں, جنت کی عربی بھی آپ کو آتی ہے اور کافر کی عربی بھی آتی ہے. جنت الکافری, تو جنت مضاف اور کافر مضاف الیہ, ایسے ہے نا. تو سجن المؤمنی ایک کنسٹرکشن اور جنت الکافری دوسری کنسٹرکشن. اب ان دونوں کنسٹرکشن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں استعمال کیا. اب آپ دیکھیں اسے بھی الحمدللہ انالائز کر سکتے ہیں. آپ کا فرمان ہے کہ دنیا مومن کی جیل اور کافر کی جنت ہے. دنیا مومن کی جیل اور کافر کی جنت ہے. مبتدا کیا ہے جس میں؟ دنیا. لہذا مبتدا میں لے کے آؤں گا الدنیا, الدنیا یہ میرا مبتدا بن گیا, اور مومن کی جیل سجن المؤمنی اور جنت الکافری, کافر کی جنت ہے. پوری حدیث لکھ دیتا ہوں ادھر, الدنیا سجن المؤمنی و جنت الکافری. دو مرکب اضافی آ رہے ہیں نا, اب ان دو کو کیسے ملانا ہے یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں. ذرا پرانی بات ہے تو دیکھتا ہوں کس کا حافظہ مضبوط ہے, وہ اس پرانی بات کو یاد رکھ کے اس کو کنسٹرکٹ کر سکتا ہے. جی دانش. دنیا جو ہے یہ مبتدا ہے, الدنیا مبتدا, سجن المؤمن و جنت الکافر یہ خبر ہے. یہ تو بہت آسان ہو گیا. اچھا بعد میں ڈیٹیل کرنی ہے, پہلے ڈیٹیل کر دینا. جی سجن جو ہے یہ مضاف ہے, یعنی چلیں میں اس کو لکھ دیتا ہوں طارق صاحب, وہ آپ کی خواہش پوری ہو رہی ہے اس پہ. الدنیا آپ کا مبتدا ہو گیا, سجن آپ کا مضاف ہے, المؤمنی مضاف ہے, اور المؤمنی مضاف الیہ, یہ مرکب اضافی بن گیا, یہ مرکب اضافی بن گیا, حرف حرف عطف آ رہا ہے, عطف آ رہا ہے, اور جنت جو ہے مضاف ہے, جنت مضاف ہے, الکافری مضاف ہے, الکافری مضاف الیہ ہے, اور یہ موصوف اور ہاں ماشاءاللہ یہ بالکل وہی معطوف جیسا لفظ آ گیا نا ذہن میں. یعنی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ واو آپ کا حرف عطف ہے, واو آپ کا حرف عطف ہے, آپ کا عاطفہ, واو عاطفہ, اور حرف عطف جب ہوگا تو اس سے پہلے جو کچھ ہوگا وہ معطوف علیہ ہوگا, اور اس کے بعد کیا ہوگا وہ معطوف ہوگا. ٹھیک ہے نا. یعنی اب یہ سجن المؤمنی جو آپ نے مضاف اور مضاف الیہ بنایا یہ آپ کا معطوف علیہ, جنت الکافر جو ہے وہ اور جنت الکافری یہ معطوف. اب معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر یہ بن گیا خبر, اور اب مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہو گیا. یہ ڈیٹیل اس کا انالیسس ہے. باقی اگر شروع میں آپ کو بھول جائے کوئی پریشانی والی بات نہیں, وہ جو دانش نے بالکل جو ابتدائی ترکیب کی تھی وہ بھی کافی ہوگی. کیا دنیا مبتدا اور سجن المؤمنی و جنت الکافری خبر, جملہ اسمیہ پورا ہو گیا. آج الحمدللہ ہم نے اتنی ساری احادیث کی ہیں, ایک حدیث اور چھوٹی سی کر لیتے ہیں ٹیکسٹ کے اعتبار سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے. مبتدا کیا ہے جی اس میں؟ دنیا آخرت کی کھیتی ہے. دنیا مبتدا ہو گیا آپ کا, اور آخرت کی کھیتی ہے یہ آپ کی خبر ہوگی. ہاں جی دنیا, الدنیا, اچھا اب آخرت کی کھیتی مرکب اضافی ہے, اس میں مضاف آپ کا کھیتی اور آخرت مضاف الیہ.
کھیتی کے لیے عربی زبان میں مزرعۃن کا لفظ استعمال ہوتا ہے. اس کو میں نے مضاف بنانا ہے, الف لام داخل نہیں کروں گا, اس کا اعراب ہلکا کروں گا تو یہ بن گیا مزرعۃ, اور مضاف الیہ حالت جر میں ہوتا ہے, اور مضاف الیہ پر مجھے الف لام داخل کرنے میں کوئی چیز مانے نہیں ہے, اس لیے میں اس پہ داخل کر دوں گا الف لام اور اس کو لے آؤں گا آخراتی. دیکھیں ایک حدیث اور آپ کے سامنے گرامیٹیکلی آ گئی, الدنیا مزرعۃ الاخراتی, دنیا آخرت کی کھیتی ہے. نہیں جی الحمدللہ بہت ساری احادیث ہم نے آج کی ہیں. انشاءاللہ تعالی مزید اگلے پیریڈ میں مزید انشاءاللہ تعالی آگے کنسٹرکشنز جو ہیں وہ کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. من علم فيه وتعلم من أكرمه فهو مكرم وجزاء الحسنى إحسان. طبتم يا أهل القرآن.